بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جو نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ ہماری نظروں سے غائب ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف کاموں پر لگا رکھا ہے، وہ ہر وقت انہی کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ فرشتے بے شمار ہیں، ان کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ ان میں 4 فرشتے مشہور ہیں۔ نمبر 1، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور احکامات پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ نمبر 2، حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ نمبر 3، حضرت میکائیل علیہ السلام جو بارش کا انتظام کرنے اور مخلوق کو روزی پہنچانے پر مقرر ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام جو مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں۔ اسی طرح ان کے علاوہ بھی بہت سارے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی پاکی بیان کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ دودھ۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی غذا کے لیے دودھ کا انتظام فرمایا اور اس کے لیے گائے، بھینس، اونٹ، بکری جیسے جانور پیدا کیے جو اپنے بچوں کو بھی دودھ پلاتے ہیں اور انسانوں کے لیے دودھ اور غذائی ضرورت کو بھی پورا کرتے ہیں۔ غور فرمانے کی بات ہے، تمام چوپائے ہرے رنگ کی گھاس کھاتے ہیں، مگر ان جانور کے گوبر اور خون کے درمیان سے صاف ستھرا اور غذا سے بھرپور سفید دودھ کون نکالتا ہے؟ یقیناً انسانوں کے لیے لذیذ اور پاک صاف دودھ کا انتظام کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی عجیب کاریگری ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، نماز کی اہمیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ نوٹ: ہر مسلمان بالغ اور مرد کے لیے 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، وضو میں داڑھی کا خلال کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو ہتھیلی میں پانی لیتے، اسے ٹھوڈی کے نیچے داخل کرتے ہوئے انگلیوں سے داڑھی کا خلال کرتے اور فرماتے، اسی طرح میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے متعلق سوال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی تو اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تجھے یہ بات ناگوار ہو کہ لوگ اس سے باخبر ہو جائیں گے۔ مسلم شریف۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، ٹخنے سے نیچے کپڑا پہننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنا تہبند تکبر کے طور پر زمین پر گھسیٹا تو ایسے آدمی کو دوزخ میں روندا جائے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، آخرت کے عمل سے دنیا حاصل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آخرت کے کسی عمل سے دنیا چاہتا ہے تو اس کے چہرے پر پھٹکار ہوتی ہے، اس کا ذکر مٹا دیا جاتا ہے اور ان کا نام دوزخ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، مسلمانوں سے جنت کا وعدہ۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کر رکھا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہ لوگ ہمیشہ ان باغوں میں رہیں گے، اور ایسے عمدہ مکانوں کا وعدہ فرمایا جو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں ہوں گے۔ سورہ توبہ۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، شہد سے تمام بیماریوں کا علاج۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ان مکھیوں کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ سورہ نحل۔ خلاصہ، شہد اللہ تعالیٰ کی بہت ہی قیمتی نعمت ہے، وہ مکمل دوا اور بھرپور غذا بھی ہے جو بچہ، جوان اور بوڑھا ہر ایک کے لیے یکساں طور پر مفید ہے۔ خصوصیت سے صبح نہار میں اس کا استعمال بڑی بڑی بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سیدھی سچی بات کہا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے فائدے کے لیے تمہارے کام سنوار دے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔